صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم۔ بیان کے لیے محمد عفان کو میں آواز دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ شمع رسالت کے پروانوں، غوث اعظم کے عقیدت مندوں اور غریب نواز کے فدائیوں، آئیے سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف پر نذرانہ پیش فرمائیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت کریمہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے۔ اسی ضابطے اور قانون کے تحت میں نے بھی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اسی کو اپنا عنوان سخن بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ برادران اسلام، نماز ایک افضل ترین عبادت ہے۔ نماز مومن کی علامت ہے۔ نماز سے مسلمان قرب الہی حاصل کرتا ہے۔ نماز دل کا سرور ہے۔ نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ نماز وقت پر نہ پڑھنے والا گنہگار ہے۔ آج مسلمان نماز سے لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ آج مسلمان کے پاس نماز کے لیے فرصت نہیں۔ آج مسلمان دنیائی کاروبار میں منہمک ہے۔ لوگ نماز نہ پڑھنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، لیکن مسلمانوں، اللہ کے یہاں تمہارا کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ ان سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ مسلمانوں، اللہ کے یہاں دنیا کی دولت کام نہ آئے گی، دوست و احباب کام نہ آئیں گے۔ اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول کی محبت، اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ جس نے بھی وقت پر وضو کیا، خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرام سے عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے۔ ایک اور جگہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز جنت کی کنجی ہے۔ دوسری جگہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ محترم حضرات، حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر آپ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو نماز پڑھنا شروع کر دیجئے۔ کون مسلمان ہوگا جو رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک نہ پہنچانا چاہتا ہوگا؟ اور یقیناً چاہتا ہوگا۔ اگر آپ حقیقی معنی میں عشق رسول ہے اور اپنے رسول کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر آج سے ہی نماز پڑھنا شروع کر دیجئے اور اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا کر دونوں جہاں کی نعمتیں حاصل کیجئے۔ ایک اور جگہ اللہ کے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز عشق رسول میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز تلوار کے سائے میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز عشق طریقہ مصطفیٰ پر پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز حب نبی میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز ادائے مصطفیٰ پر پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، جو نماز نبی کی یاد میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے، مگر جو نماز عشق رسول کے بغیر پڑھی جائے گی وہ بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوگی، جو نماز طریقہ مصطفیٰ سے خالی ہوگی وہ نماز جہنم کی کنجی ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتحاد زندگی ہے، اختلاف موت۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ ترجمہ،
اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو، سب مل کر آپس میں پھٹ نہ جانا. اتحاد یعنی مل جل کر رہنا، آپس میں لڑائی جھگڑے حسد تکبر سے بچنا اسلام کی عظیم تعلیمات میں سے ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے جس گھر یا سوسائٹی میں لوگ مل جل کر نہیں رہتے وہاں ہمیشہ پریشانیاں اور جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ گھر یا سوسائٹی ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ترجمہ، اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو، سب مل کر آپس میں پھٹ نہ جانا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میں تم میں دو ایسی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم وہ مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسری اس کے نبی کی سنت اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میری بات غور سے سنو اور سمجھو. تمہیں یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے. مل جل کر رہنے اور آپس میں محبت قائم رکھنے کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بہت ہی آسان اور اچھا عمل سکھایا ہے. جزاک اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ابھی بیان کرنے کے لیے تمنا. العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. حضرت گرامی، آج کی اس محفل ذکر مصطفیٰ میں مناسب سمجھتی ہوں کہ اتباعی سنت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سلسلے میں کچھ لب کشائی کروں. مجھے امید ہے کہ آپ تمام حضرات نہایت ہی اطمینان و سکون کے ساتھ سماعت فرمائیں گے. مگر آغاز سخن سے پہلے میں بہترین سمجھتی ہوں آپ تمام حضرات بسط خلق و عقیدت اپنے آقا مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتی ہوں. پڑھیے بلند آواز میں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اے لوگو، تمہارے لیے رسول کائنات کی مقدس زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. یعنی اگر تم کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار رہنا چاہو تو مصطفیٰ جان رحمت کی اتباع اور پیروی کرو، ان کے غلاموں کی باوفا بن جاؤ. کیوں نہ کہ بغیر ان کی پیروی کے نہ ہی تمہیں سرور مل سکتی ہے اور نہ ہی پیشوائی. کسی نے کیا خوب کہا ہے، ان کے جو ہم غلام تھے خالق کا پیشوار ہے. ان کے جو ہم غلام تھے خالق کا پیشوار ہیں، ان سے پھرے جہاں پھر آئے کم وقار کے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج وہ کون سا درد رکھنے والا دل ہے جو مسلمانوں کی موجودہ پشتی اور ان کی موجودہ ذلت، وہ خواری اور رسوائی و نادانی پر نہ دکھاتے اور کراتے؟ وہ کون سی آنکھیں ہیں جو ان کی غربت و مفلسی، بے روزگاری اور قسم پرسی پر آنسو نہ بہاتے ہو؟ تاج و تخت ان سے چھن گیا، دولت و شہرت سے یہ محروم ہو گئے. وہ کون سی مصیبتیں ہیں جن کا شکار مسلمان نہ بن رہے ہو؟ وہ کون سی اذیتیں اور صعوبتیں ہو جن منزلوں سے مسلمان نہ گزر رہے ہو؟ ان حالت کو دیکھ کر یقیناً درد مند مسلمان کا کلیجہ منہ کو آتا ہے. مگر میرے بھائی، صرف گریہ بازاری کرنا، ماتم گناہوں نے اور واویلا کرنے سے مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکتا، بلکہ ضرورت ہے کہ مسلمان خود غور کرے کہ ہماری اصل بیماری کیا ہے، اس بیماری کے اسباب کیا ہے، یہ بیماری ہمارے معاشر میں کیوں پیدا ہوئی، کہاں سے اور کیسے پیدا ہوئی، اس کا اصل علاج کیا ہے. میں پوری ذمہ داری سے عرض کرتی ہوں کہ اگر ان اموار پر غور و خوض کر لیا جائے تو علاج بہت آسان ہو جائے گا. اس سے قبل بہت سے ارباب علم و دانش، لیڈر قوم و ملک نے بہت غور و فکر کیا، طرح طرح کی تدبیر سوچی، قسم قسم کے علاج میں لایا، مگر مریض عشق پر رحمت خدا کی مرض بڑھتا گیا جو جوا کی. کسی نے سوچا اس کا علاج صرف دولت ہے، مال کماؤ ترقی پا جاؤ گے. کسی نے سوچا اس کا علاج صرف عزت ہے.
किसी ने कहा हुकूमत की कुर्सी मिल जाए बेड़ा पार हो जाएगा, मगर यकीन जानिए मर्द बनने के सिवा कुछ हासिल ना हुआ। इस नादान इंसान की मिसाल तो इस नादान माँ की सी है जिसका बच्चा दर्द शिकम की शिद्दत से कर्रा रहा हो और वो इसे खामोश करने के लिए इसके मुंह में दूध देती हो, हालांकि दूध पीकर बच्चा बजाय खामोश होने के और चिल्लाने लगता है। यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि बच्चे को मशहल देकर इसका मैदा साफ कर लिया जाए। इस तरह मैं दावे से कह सकती हूँ कि आज तक लीडर मालिक ने ना तो सही मर्ज पहचाना और ना ही सही इलाज किया, और जिस अल्लाह के बंदे ने मुसलमानों को इसका सही इलाज बताया तो मुसलमानों ने इसका मजाक उड़ाया, तालियां बजाई, इस पर आवाज़ कसी, ज़बान ताउन दराज की। एक बूढ़ा किसी हकीम के पास गया, कहने लगा, हकीम साहब मेरी निगाह मोटी हो गई है। हकीम साहब ने जवाब दिया, बुढ़ापे की वजह से। बूढ़े ने बोला चलने में सांस फूलती है। हकीम साहब ने जवाब दिया, बुढ़ापे की वजह से। बूढ़े ने बोला हाफिज़ा ख़राब हो गया है, कोई बात याद नहीं रहती। हकीम साहब ने जवाब दिया, ये भी बुढ़ापे की वजह से। बूढ़े को गुस्सा आ गया और तड़प कर बोला, ए बेवकूफ़ हकीम, तूने सारी हुकूमत में बुढ़ापे के सिवा कुछ नहीं पढ़ा। हकीम साहब ने बड़ी ही संजीदगी और मुताने से जवाब दिया, बूढ़े मियाँ आपको जो बिला वजह मुझ बेकसूर पर गुस्सा आ गया, ये भी बुढ़ापे की वजह से। मुसलमानों बानियाज, आज हमारे भी यही हाल है। हमारी बादशाहत गई, इज्जत गई, दौलत गई, शौहरत गई, वकार गया, अजमत गई, सिर्फ एक वजह से, और वो ये है कि आज हमारे हाथों में दामन मुस्तफ़ा ना रहा। आज हमने शरीयत मुस्तफ़ा की पैरवी छोड़ दी, आज हमने नक्शे कदम मुस्तफ़ा पर चलना छोड़ दिया। हमारी ज़िंदगी इस्लामी ना रही। हमें खुदा का खौफ, नबी की शर्म, आखिरत का डर, मौत की याद, कब्र के मंजर और हश्र का मंजर याद न रहा। इसलिए तो आकाए नामात मुक़सम बरकत मज़दूद दीन व मिल्लत सीदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़ल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दिन लहू में खोना तुझे, सब सुबह तक सोना तुझे। दिन लहू में खोना तुझे, सब सुबह तक सोना तुझे। शर्म नबी, खौफ खुदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। शेख फाइका को आवाज़ दूंगा, वो आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यामुरू मसाजिदिल्लाहि मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे बयान का टॉपिक है मसाजिद का अदब व एहतराम। शमा रिसालत के परवानों, मस्जिद की अहमियत और फजीलत के बारे में आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो भी रज़ा इलाही के खातिर मस्जिद बनाएगा तो रब्बुल आलमीन इसके लिए जन्नत में एक महल बनाएगा। इस हदीस से मस्जिद की अहमियत और फजीलत और वाफादियत का अंदाजा हो जाता है। मगर मुझे माफ़ करना, आज हमारी मस्जिद कभी सौदागाह हो जाती है तो कभी शादी हो या फिर लोगों के लिए बातचीत करने के लिए एक बेहतरीन जगह। इसीलिए तो आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते हैं कि जो भी मस्जिद में दुनिया की बातों में मशगूल हो गया, इसकी 40 सालों की इबादत रायगा हो जाएगी। मोहतरम हज़रात, लेकिन अगर कोई मस्जिद का अदब एहतराम करेगा तो इस पर बहुत बहुत करम होता है। आइए मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ। एक बूढ़ी औरत थी जो बिला नागा मस्जिद नबी में झाड़ू लगाया करती थी, मगर कुछ चंद दिन ऐसे गुजर गए कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बूढ़ी औरत को नहीं देखा तो सहाबे किराम से अर्ज़ करने लगे, ये बूढ़ी औरत कहाँ गई? सहाबे किराम अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस बूढ़ी औरत को तो इंतकाल हो गया है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाने लगे, आपने मुझे बताना बेहतर नहीं समझा? सहाबे किराम अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें लगा कि ये कोई अहम मामूल नहीं बात है, इसलिए नहीं बताया। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और इसकी कब्र पर तशरीफ़ ले गए और इसके लिए दुआएं मग़फ़िरत फरमाई। मोहतरम हज़रात, तो देखा आपने, मस्जिद में झाड़ू लगाने पर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए दुआएं मग़फ़िरत फरमाई। तो लोगों, मुसलमानों, आप भी मस्जिद का अदब एहतराम करा करें, दुनिया की बातें ना करें।
کر اور نہ ہی مسجد سے کچھ لے کر جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ.